الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ۔ میں اپنے بہت سارے ساتھیوں سے مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی باتیں سوشل میڈیا پر ان کی تحریریں آتی رہتی ہیں جو علم و معلومات سے خوب بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ حکمت سے خالی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باتیں بے موقع ہوتی ہے، بے محل ہوتی ہے، اگرچہ ان کے اندر علم معلومات خوب ہے اور ان کی صلاحیتیں ان کے اندر سے خوب ان کی صلاحیتوں کی بو آتی ہے، لیکن وہ بے موقع ہوتی ہے، بے محل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ مثبت نہیں بلکہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سب سے خاص یہ کہ ابھی ہماری ایک بہن فلم اداکارہ فلم انڈسٹری سے نکل کر کے اس نے توبہ کی، ثنا خان، اور پھر مزید برآں کہ اس نے ایک عالم دین اور مفتی محمد انس صاحب سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ بہت ساری تحریریں آئی سوشل میڈیا پر جن میں خوب ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو سراہا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں پھر تحریریں ایسی آنا شروع ہو گئی کہ جن کے مثبت نہیں منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے۔ شاید ہمارے بہت سارے ساتھی جنہوں نے ثنا خان کی شروع میں پذیرائی کی، حوصلہ افزائی کی، لیکن جب انہوں نے ان کے کچھ فوٹو سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ فیس بک پر دیکھے تو انہوں نے ان کو دوسری نصیحتیں کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑوں کی بھی یہ کہاوت ہے کہ چور کی چوری چھوٹ جاتی ہے اور ہیرا پھیری نہیں چھوٹتی۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ثنا خان جو ایک غلاظت و گندگی کے ڈھیر سے نکل کر کے توبہ کر کے شریعت مطہرہ کی زندگی انہوں نے اپنا لی ہے، تو کیا 10 دن میں وہ رابعہ بصریہ بن گئی؟ یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میرے نکاح میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ دو اور سارا مال جو تمہارے پاس زیورات ہے اس کو بیت المال میں جمع کر دو، اور انہوں نے کر دیا تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ 2020 چل رہا ہے، یہ 1450 سال کے بعد کا زمانہ ہے عقائد و جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی ان تحریروں سے، آپ کے ان مشوروں سے بزبان مفتی انس صاحب جو ثنا خان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا ہوگا، اور اس نے یہ سوچا کہ جب میں غلاظت و گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی تھی سب خاموش تھے، اور آج میں نے توبہ کر کے ایک عالم دین سے، ایک مفتی سے میں نے نکاح کر لیا تو مجھے اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شروع میں نمازی کے اندر بھی اخلاص نہیں آتا، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں شروع میں انسان کے اندر اخلاص آ جائے۔ اخلاص آنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کہاں وہ ایک طرف اسکرینوں پر تھرکتی تھی، کیمروں کے سامنے وہ زینت بنی رہتی تھی، لیکن آج انہوں نے توبہ کر کے ایک اسلامی زندگی کو اپنا لیا ہے، ایک ایمانی اور نورانی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ تو کیا وہ جو پہلے کی زندگی تھی وہ سب کی سب 10 دن میں ہی بدل جائے گی؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وقت درکار ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک لمحہ کے اندر وہ بدل جائے ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی علم معلوماتی تحریروں کے اندر حکمت کا پہلو اپنائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کے بھائی سے فرمایا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ
فقولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم جب بھی کسی کو مشورہ پیش کریں تو ایسا نہ ہو اس کے منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں اور اس کا الٹا اثر ہو جائے، بلکہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر ہم غور کریں۔ اس کے بعد میں اپنی بہن ثنا خان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جس درخت پر پھل ہوتا ہے اسی درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ پھل والا درخت بن گئے ہیں، آپ اس زندگی کو آپ نے اپنا لیا ہے کہ جس زندگی پر چل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور نہ جانے کتنے صحابی ایسے ہیں کہ جب وہ غلاظت و گندگی کے ڈھیر پر تھے، جب کفریانہ زندگی میں، جاہلانہ زندگی میں وہ زندگی گزار رہے تھے، تب تو کوئی بات نہیں تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا لیا، اس زندگی کو اپنا لیا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو، ان کے آقاؤں نے، چونکہ غلام تھے، ان کے آقاؤں نے ان کو پکڑا اور بڑے بڑے ایک انگاروں کے سیج بنائے اور ان پر ان کو ڈالا، اور اوپر سے ان کو اوپر پتھر رکھ دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کی چربی پگھل پگھل کر کے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ یہ ایسے امتحان لیے گئے۔ اسی طریقے خود ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کتنا بڑا امتحان اور کیسے ملامت کیا گیا۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی غزوے میں جاتے تھے، کسی جنگ میں جاتے تھے، تو اپنی ازواج مطہرات میں سے قرعہ ڈال کر کے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ کی زوجہ محترمہ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو جب چلنے کا وقت قریب ہو گیا، ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی رفع حاجت کے لیے قریب وہاں سے تھوڑا دور چلی گئی۔ اب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بہلی میں، یہ کہہ لیجیے ایک ڈولی میں، جس کو ہودج کہا جاتا تھا، اس میں سوار کیا جاتا تھا اور اس کو لے کر کے چلا کرتے تھے۔ لیکن آپ میں، ہماری اماں عائشہ میں اتنا وزن کم تھا کہ محسوس نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں۔ آپ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور روانگی ہو گئی۔ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ قافلہ چل دیا، صحابہ نے وہ ڈولی اٹھائی، وہ ہودج اٹھایا اور سمجھا کہ اس کے اندر ہماری اماں موجود ہیں، چنانچہ تمام قافلہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا کرتے تھے کہ پیچھے رہنا، اور جو کسی کا کوئی سامان گر جائے اس کو آپ اٹھا کر کے لانا، یعنی قافلے کو جوڑ کر کے چلیں آپ۔ تو پیچھے سے جب اماں عائشہ حاجت سے فارغ ہو کر کے وہاں تشریف لائی، دیکھا تو وہاں سے تمام قافلہ جا چکا تھا۔ تو اماں عائشہ بڑی غمگین ہوئی اور وہیں بیٹھ گئی، بلکہ نیند آ گئی اور لیٹ گئی۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ پیچھے سے جب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی ہمارا ساتھی موجود ہے، بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو فوراً اماں عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ ان صحابی نے محسوس کر لیا کہ یہ تو ہماری اماں ہیں، اپنے اونٹ کو لے جا کر کے ان کے قریب بٹھایا۔ اماں عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور جا کر قافلے میں مل گئی۔ اس وقت کے منافقین کو اتنی سی بات کا جب پتہ لگا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، انہوں نے خوب ہوا اڑا دی اور اماں عائشہ پر نعوذ باللہ تہمت لگا دی زنا کی۔ اب اماں عائشہ پہنچی اور یہ پتہ لگا کہ یہ خبر آگ کی طریقے سے پھیل گئی ہے۔ آپ صدمے سے دوچار ہو گئی اور اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر جاتی ہوں۔
1 مہینہ ہو گیا، اماں عائشہ روتی ہیں روتی ہیں روتی ہیں، نہ کھاتی نہ پیتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ اماں عائشہ رونے میں مشغول تھی، وہ روتی رہتی تھی، غم زدہ غمگین تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے یقین ہے، آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تمام صحابہ نے اکثر آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پاک دامن ہیں، اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ توبہ کر لیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اماں عائشہ نے اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان آپ اللہ کے نبی کو کچھ جواب دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کیا جواب دوں آقا کو۔ اس کے بعد اماں عائشہ نے اپنی والدہ محترم کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود اللہ کے نبی سے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی، میں اگر اپنی صفائی پیش کروں اور یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوب بات بیٹھ گئی ہے، اگر میں اپنی صفائی پیش کروں تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، حالانکہ میں کتنی پاک دامن ہو رہی ہے، میرے اوپر الزام ہے، تو مجھے معلوم ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے، اور اگر میں اس بات کو مان لوں تو میرے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ نے کرمٹ بدل لی۔ اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع تشریف فرما تھے کہ آپ کے اوپر وحی آ گئی، اور آپ کے اوپر سے پسینے کے قطرے نیچے زمین پر ڈلنے لگے، اور سورہ نور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات ہو گئی، اور قیامت تک آنے والے منافقین کفار و مشرکین پر ایک زوردار ان کے منہ پر تماچا لگا۔ آپ کی والدہ نے، اللہ کے نبی کی ساس نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اماں نے فرمایا کہ بیٹی چلو اٹھو اور اللہ کے نبی کا تم شکریہ ادا کرو۔ اماں عائشہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرے رب نے میری برات کی ہے۔ اماں عائشہ اٹھی، وضو کیا اور سجدے میں پڑ گئی۔ ثنا خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ زندگی اختیار کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی، حالات آئیں صحابہ پر، ازواج مطہرات پر، اور ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ کتنا بڑا امتحان تھا، اور خود آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا امتحان آیا کہ جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت کا دعویٰ آپ نے نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، جب تک لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، اپنے پرائے ہو گئے، یار اور رشتہ دار بیگانے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر اوجھڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی تو سنی تو ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ کے پیچھے جو ہے لوفر لڑکوں کو، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، وہ اللہ کے نبی کے اوپر ہنستے تھے، گالیاں بکتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ اتنا آپ کو مارا گیا، اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کا خون مبارک بدن سے نکل کر کے نعل مبارک جوتیوں تک پہنچ گیا، اور نعل مبارک اور آپ کی جوتیاں خون سے چپک گئی۔ آپ نے ایک باغ میں جا کر کے ٹھنڈا سانس لیا، تو باغ کے مالی نے جب دیکھا تو بڑا افسوس اور رنجیدہ ہوا، تو اس کو افسوس بھری نظر سے اور افسوس بھرے ایک اشعار کسی نے کہے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے،
وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے۔ یہ حالت تھی محمد کی کہ خون نعلین تک پہنچا، کہ سارا جسم تھا مجروح زخموں سے محمد کا۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا آ کر، کہیں تو پیس دے ان کو مر جائیں گے ٹکرا کر۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا آ کر، کہیں تو پیس دیں ان کو مر جائیں گے ٹکرا کر۔ کہا حضرت نے نہیں، میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، خدایا پھول برسا اہل طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا اہل طائف کے مکینوں پر، اور خدایا رحم فرما پتھریں برسانے والوں۔ تو میں اپنی بہن ثنا خان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی اختیار کی ہے، کسی کے ملامت کرنے سے آپ جو ہے اپنے دل کو چھوٹا مت کیجئے۔ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ حالات صحابہ پر آئے، یہ حالات اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر پریشانی کے حالات آئے، آپ کی ازواج مطہرات پر آئے اور آپ پر خود آئے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اور ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ملامت کرنے سے دین کے کام سے دور ہو جاتا ہے، شریعت کے کام سے دور ہو جاتا ہے، وہ سمجھو کہ اسی کے لیے اس نے کیا تھا، اور اگر اس نے اللہ کے لیے کیا تو پھر کوئی ملامت کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں۔ تو میں اپنے تمام ان دوستوں سے بھی جو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اگرچہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن بے موقع اور بے محل بات کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں، اور ہماری بہن ثنا خان بھی جو ہے بالکل ثابت قدم رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اچھی جگہ پر پہنچا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کی قسمت کو بلند و بالا کر دیا ہے کہ آپ ایک مفتی اور عالم دین کے نکاح میں پہنچ گئی ہے۔ اب پوری دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، آپ کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے خود توبہ کا حکم فرمایا، ماشاءاللہ آپ نے توبہ کر لی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التائبون، تمام کے تمام ابن آدم خطا کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ لوگ جن سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کی احادیث مبارکہ کی جانب سے اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بشارت ہے۔ تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع رہا ہے کہ آپ نے توبہ کر کے اس زندگی کو اپنا لیا ہے، اور آپ کی توبہ کے بعد ظاہرہ وسیم جیسی بہنیں بھی اس راستے پر چل چکی ہیں، تو آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام یہ ہے کہ ان تمام کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، حکمت و مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے، شیئر